اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا ابتلا یبتلی کہتے ہیں آزمائش کرنے کو، دیکھتے رہنے کو، آزمانے کو. وابتلوا واو الف جمع کے تو ان سارے شوہروں کو جن کو مثنا ثلاثہ اور رباع کے تحت شادیوں کی اجازت دی، یتیموں کا جنہیں والی بنا دیا گیا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے وابتلوا الیتامی، ان یتیم بچوں کے بارے میں آزمائش کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، ابتلا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی، یتیم بھی، حتیٰ بھی. اذا بالغوا، اذا جب، بالغوا جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغوا واو الف جمع کی علامت، بالغوا النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. وَإِذَا بالغوا النکاح، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، فَإِن، پس ان کا مطلب اگر، آنستم، آنسا یونسو ایناسن، آنسا یونسو کہتے ہیں دیکھنا سمجھنا. فَإِن، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، آنستم اگر تم دیکھو، اگر تم سمجھو، تم کا مطلب تم سب اردو کا کلمہ ہے، آنسا یونسو، اگر تم یہ دیکھو، منہم ان میں سے، رشدن، یہ دوسری ہدایت ہے. پہلی یہ کہ بالغ نکاح، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، دوسرا یہ کہ رشد کو پہنچ جائے، تمیز کو پہنچ جائے. رشدن فادفعوا، فا پس واو الف جمع کی علامت آخر پہ، دفع کرنا، واپس کرنا، ادفع الف امر کے لیے لا گیا، ادفع واپس کرو، ادفعوا انہیں دے دو، انہیں واپس کر دو، الیہم الی کی طرف، ہم ان سب کی، اموالہم مال کی جمع اموال، ان کے مال انہیں واپس کر دو. فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم دیکھو، آنس کا کلمہ تو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا. من کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، منہم رشدن، رشد کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اہلیت پا جانا، اپنے مال کو استعمال کرنے کی اہلیت اگر ان میں آ گئی ہے، فادفعوا تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ولا تاکلوها، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، نہیں بھی ہوتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. واو بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے اور لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. اکلا یاکلو تاکلو، نہ کھاؤ ہا اس کو، ان کے اموال کو نہ کھاؤ، اسرافاً، اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تیسری بات بے جا خرچ کرنا، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، حد سے بڑھ کر نہیں خرچ کیا جا سکتا. لا تاکلوها، تم ان کے اموال کو نہ کھاؤ، اسرافاً، اسراف کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرفا یصرف، فتح یفتح اس کا باب ہے، ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یا غلط جگہ پہ خرچ کر دینا، دونوں چیزیں اسراف کہلاتی ہیں. یا ایک اور بات بھی، وہ تو اچھی جگہ لیکن نیت یہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے کہیں پہ صرف کر دینا، وہ بھی اسراف ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہونا، بے فائدہ.
ولا تاکلوها اسرافا و بدارا، بدری کہتے ہیں جلدی سے کوئی چیز لے لینا، بدرا یبدرو فتحا یفتحو، بدرا یبدرو کہتے ہیں جلدی جلدی سے کوئی چیز لے لینا۔ جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں گے یا رشد کی عمر کو پہنچ جائیں، پہلے پہلے مال ختم کر لینا، نہ ایسا نہ کرو۔ این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بچے جو ہیں وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُمْ، اور جب تم جان جاؤ منہم ان سے رشد، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ کہ وہ اپنے مال کا تصرف کر سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، یہاں تک تو کھانا جائز تھا، لیکن جب وہ بلوغت ہو گئی اور رشد کو پہنچ گئے اس کے بعد نہیں، اب جو مال بچ گئے ہیں ان پر صرف کیے، تم نے اس میں سے لے لیا، اب جو بچ گئے ہیں وہ مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اسراف نہ کرو، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی نہ کر جاؤ، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ این یکبرو، وہ بڑے ہو جائیں گے پھر وہ مانگیں گے تو میں جلدی جلدی ختم کر دوں گا، تمہارا مال تو ختم ہو گیا، نہیں یہ بھی نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، وہ کا مطلب اور من کا مطلب جو کانا ہے، غنیًا جو تو غنی ہے اور اس بچے کا کفیل بنا دیا گیا ہے، سرپرست بنا دیا گیا ہے، اس کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو غنی ہے، جو خود مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ عفت اختیار کرے۔ عفا یا عفو کہتے ہیں پاک دامنی اختیار کرے، وہ اس میں سے کچھ نہ لے، وہ فَلْيَسْتَعْفِفْ یعنی وہ بچا رہے، وہ باز رہے، وہ پاک دامن رہے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ، اور وہ جو اس کا کفیل بنا دیا گیا ہے، وہ جو اس کا سرپرست بنا دیا، کانا ہے فقیراً، فقیر ہے، اس کے پاس خود اپنے لیے مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن کفالت کر سکتا ہے، دیکھ بھال کر سکتا ہے، اس کی نگہداشت کر سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، پھر وہ کھائے، بالمعروف، معروف طریقے سے، جس کا جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہو، جس کے پیچھے تائید اللہ اس کے رسول کی ہو، وہ غیر معروف طریقے سے نہ کھائے، معروف طریقے سے جو کھا لے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس اذا جب، دفعتم دفع کرنا واپس کرنا، تم جب تم اردو کا کلمہ ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، جب تم انہیں واپس کرو، الیہم ان کی طرف، اموالہم مال کی جمع اموال، جب ان کے مال انہیں تم واپس کرو، فَاشْهِدُوا، فا کا مطلب پس، شاہدہ یشہدو گواہ بنانا، واو الف جمع کی علامت ہے، الف شروع میں جو لگ گیا فا کے بعد وہ امر کے لیے لگا ہے۔ اشہد گواہ بنا، اشہدو تم سب گواہ بناؤ، علیہم ان پر اس وقت گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، حسیبا حاسبہ یحاسب محاسبتاً، حاسبہ اس نے حساب کیا، یحاسب وہ حساب کرتا ہے یا کرے گا، محاسبتاً وہ محاسبہ کرتا ہے یا کرے گا، حساب لیتا ہے یا لے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ اللہ ہی کافی ہے اس حساب لینے کے لیے، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔
پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، کل کو کوئی بچہ اپنی بلوغت کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ میرا مال کھا لیا گیا ہے، مجھے حصہ پورا نہیں دیا گیا۔ اس کے اوپر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تم برے طریقوں سے چھپا کر کوئی مال کھا بھی جاؤ گے، کسی کو نہ بھی پتہ چلے، لیکن حساب لینے کے لیے تو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کافی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام